اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن مقصد امام حسین علیہ السلام گروپ کے تمام ممبران کو السلام علیکم تحفہ عالی مدد۔ آج ہماری بحث اعتکاف کے بارے میں ہے۔ اعتکاف یعنی مسجد میں کچھ شرائط کے ساتھ ٹھہرنا، اور یہ ایک مستحب عبادت ہے، یعنی اعتکاف واجب نہیں ہے، اور وہ بعض صورتوں میں آئندہ بیان کریں گے کہ واجب ہو جاتا ہے۔ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اعتکاف واجب بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نظر، منت، قسم یا عہد کی وجہ سے واجب ہو سکتا ہے، یعنی اگر کسی نے منت مانی ہو کہ میرا یہ کام ہو جائے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو اس صورت میں اس پر واجب ہے۔ اعتکاف کی شرائط کہ سب سے پہلی کہ معتکف عاقل ہو، اور اس کے بعد جو ہے نیت اور معتکف کا روزہ دار ہونا۔ اچھا، عاقل یعنی پاگل کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح نیت یعنی قربتاً الی اللہ، یعنی خدا کے ایک مستحب حکم کو انجام دینے کے لیے اعتکاف کرتا ہوں، اور واضح ہے کہ نیت کا ارادے کا نام ہے، زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ معتکف کا روزے دار ہونا۔ اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ روزہ چاہے ماہ رمضان کا ہو یا دوسرے مہینوں میں، قضا یا مستحب کی نیت سے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ چوتھی شرط، اعتکاف کی مدت کم از کم 3 روز یا زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی اعتکاف جو کم از کم 3 روز کیا جا سکتا ہے، اس سے زائد جتنا آپ۔ اچھا، اعتکاف کس مسجد میں ہو؟ فرمایا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ والی مسجد، مسجد نبی جہاں روضہ رسول ہے، مسجد کوفہ، مسجد بصرہ، اس کے علاوہ شہر کی جامع مسجدوں میں رجاء مطلوبیت کی نیت سے اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ رجاء مطلوبیت یعنی اس امید پر کہ یہ کام خدا کو مطلوب ہے۔ جامع مسجد یعنی وہ مسجدیں جہاں لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں۔ کیا اب سوال ہوتا ہے کیا اس مسجد میں نماز جمعہ کا ہونا بھی ضروری ہے؟ کہا کہ جی نہیں، چند افراد کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ مثال، یہ چھٹی شرط ہے کہ بیوی اگر اعتکاف کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ شوہر سے اجازت لے۔ اسی طرح ماں باپ کو اذیت ہو رہی ہو تو اولاد پر ضروری ہے کہ اعتکاف کے لیے ان کی اجازت لے۔ 7ویں شرط، دوران اعتکاف مسجد میں رہنا اور باہر نہ جانا۔ اچھا، اعتکاف کے احکام۔ سوال، میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، میرا اعتکاف کب سے شروع ہوگا؟ نیت کب سے کروں؟ جواب، فرض کریں آپ بدھ، جمعرات اور جمعہ یہ 3 دن اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو اعتکاف کا آغاز بدھ کو اذان صبح سے ہوگا، یعنی اس سے پہلے مسجد پہنچ جائیں اور نیت کر لیں۔ اعتکاف ختم ہوگا جمعے کی مغرب پر۔ اس طرح یعنی 3 دن اور 2 راتیں مسجد میں ٹھہرنا ہوگا۔ خلاصہ، بدھ اذان صبح سے آغاز، جمعرات اور جمعہ اذان مغرب پر اختتام، یہ پورا عرصہ مسجد میں ٹھہرنا ضروری ہے۔ اچھا، مستحب اعتکاف پہلے اور دوسرے دن توڑنا جائز ہے، اور تیسرا دن شروع ہونے کے بعد اعتکاف نہیں توڑا جا سکتا۔ اسی طرح چوتھے اور 5ویں دن توڑا جا سکتا ہے، 6واں دن شروع ہونے کے بعد نہیں توڑا جا سکتا۔ خلاصہ، ہر تیسرے دن اعتکاف نہیں توڑا جا سکتا۔ اعتکاف کے دوران مسجد سے اگر باہر چلا گیا تو جان بوجھ کر اور اپنے اختیار سے تو اعتکاف باطل ہے، چاہے مسئلہ معلوم تھا یا نہ تھا۔ استثناء، اگر کسی عقلی، شرعی یا عرفی ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر جائے تو اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ عقلی ضرورت مثلاً بیت الخلاء وغیرہ کے لیے جانے کے لیے،
شرعی ضرورت مثلا غسل جنابت کرنے کے لیے، اس طرح عرفی ضرورت بیمار کی عیادت کے لیے، جنازے میں شرکت کے لیے، تو اس صورت میں اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے دوران یہ کام حرام ہے، کون سے؟ جمع کرنا حرام ہے، اور کوئی جنسی لذت لینا حتیٰ کہ لذت کے ساتھ چھونا بھی حرام ہے۔ اسی طرح استمنا یا خوشبو کا استعمال، خرید و فروخت یہ حرام ہے۔ کھانے پینے کی کوئی چیز خریدنے پر مجبور ہو تو جائز ہے۔ اسی طرح تجارت کرنا یا غلبہ حاصل کرنے کے لیے یا اپنی بڑائی جتانے کے لیے بحث و مباحثہ کرنا یہ بھی حرام ہے اعتکاف کے دوران۔ لیکن دینی موضوعات پر بحث کرنا خوشنود خدا کے لیے جائز ہے۔ 8ویں شرط جو حرام ہے اعتکاف کے دوران وہ یہ کہ کسی کو زبردستی اٹھانا اور خود بیٹھ جانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح غصبی بستر پر بھی سونا حرام ہے۔ عید کے چاند کے متعلق سوالات اور جوابات، مثلا آج 29 رمضان کا دن ہے، کچھ دیر میں افطار ہونے والا ہے، نہیں معلوم چاند نظر آئے گا یا نہیں، تو کل ماہ رمضان کی آخری تاریخ ہوگی، ہمیں ایک اور روزہ رکھنے کا موقع ملے گا یا کل عید ہوگی؟ آگے اس حیرت کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا سوال، کیا میرے لیے چاند کے بارے میں تحقیق کرنا ضروری ہے؟ فرمایا کہ جی نہیں، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ چاند ہو گیا ہے تو دوسروں کو بتانا ضروری ہے؟ فرمایا کہ اس صورت میں بھی ضروری نہیں ہے۔ سوال، میں نے چاند خود دیکھا ہے، کیا مجھے کل عید منانے کا حق ہے؟ فرمایا جی ہاں، آپ عید کل ہی منائیں گے، یہ ضروری ہے۔ عید منانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جواب، بس 2 چیزوں کا خیال رکھیں، ایک فطرہ واجب ہے تو وہ نکالیں، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ عید کے 2 احکام، ایک فطرہ نکالنا اور دوسرا جو ہے عید کا روزہ رکھنا۔ اسی طرح عید کی نماز کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ غیبت امام میں واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، اور نئے کپڑے پہننا یہ بھی واجب نہیں ہے، اور اسی طرح جو مثلا غذا وغیرہ کھانا، اچھی غذا یا مثلا سوئیاں وغیرہ میٹھی چیز، تو یہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا سوال نمبر 8، خود دیکھنے کے علاوہ بھی اور کوئی طریقہ ہے چاند کو ثابت کرنے کا؟ فرماتے ہیں اگر ایک شخص کہنے سے بھی اطمینان ہو جائے تو چاند ثابت ہو جائے گا، یعنی اگر چاند کوئی شخص قابل اطمینان ہے تو وہ کہا ہے چاند ہو گیا ہے تو اس کو مان لینا کافی ہے۔ اسی طرح 2 عادل افراد گواہی دیں کہ چاند ہو گیا ہے تو چاند ثابت ہو جائے گا۔ اسی طرح اتنے لوگ چاند نظر آنے کی گواہی دیں کہ یقین حاصل ہو جائے۔ سوال، اگر سائنسی تحقیق سے کوئی چاند نظر آنے کے بارے میں بتائے تو کیا اسے فالو کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگر آپ کو یقین ہے تو بالکل فالو کرنا ہوگا۔ میں آج عید منا رہا ہوں، شہر کی اکثریت کل جو ہے، کیا میں کل سب کے ساتھ جا کر جماعت کے ساتھ عید نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا کہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح رجاء مطلوبیت کیا ہے؟ یعنی اس امید پر کہ یہ عمل خدا کو مطلوب ہے، اور باقی جو کام ہے وہ اگلے دن کر سکتا ہوں، یا مثلا جو ہے گلے ملنا، مبارکباد وغیرہ دینا، تو فرمایا یہ سب اگلے کئی دنوں تک کرتے رہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ شہر والے آج عید منا رہے ہیں، میرے لیے چاند ثابت نہیں ہوا ہے تو میں روزے سے ہوں، بڑا عجیب لگ رہا ہے، کیا کروں؟ فرمایا کہ صبح سویرے گاڑی میں بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے شہر سے اتنی دور چلے جائیں کہ جہاں شرعاً مسافر کہا جا سکے تو روزہ توڑ دیں، واپس آئیں اور بعد میں اس روزے کی قضا کریں۔ خلاصہ، عید کا چاند نظر آنے یا نہ آنے کے 3 ممکنہ صورتیں، ایک چاند نظر آ گیا تو کل پہلی شوال ہے، روزہ رکھنا حرام ہے اور عید منائیں اور فطرہ نکالیں۔ دوسرا کہ چاند نظر نہیں آیا یا نہیں معلوم چاند ہوا یا نہیں، تو کل 30 رمضان ہے
اور یہ واجب ہے کہ روزہ رکھے اور عید پرسوں منائے۔ میں نے 30 رمضان سمجھ کر روزہ رکھ لیا، دن میں کسی وقت پتہ چلا کہ چاند نظر آ گیا تھا تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہ روزہ توڑ دے اور فطرہ نکالیں۔ زکوٰۃ فطرہ، فرماتے ہیں فطرہ زکوٰۃ کی ایک قسم ہے، یہ ماہ رمضان کے روزوں کی قبولیت اور سال آئندہ تک حفظ و امان کا سبب ہے۔ آگے جو ابھی فطرے کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، فطرہ کون نکالے؟ فرماتے ہیں جس میں یہ باتیں پائی جاتی ہوں، یعنی بالغ ہو یعنی نابالغ پر فطرہ نہیں، اور عاقل ہو یعنی پاگل پر فطرہ نہیں، اس طرح فقیر نہ ہو یعنی فقیر پر فطرہ نہیں ہے۔ نوٹ: فقیر وہ شخص ہے جس کے اپنے معاشرتی حیثیت کے لحاظ سے خرچے زیادہ اور آمدنی کم ہو، اور باہوش ہو یعنی بے ہوش پر فطرہ نہیں ہے، اور غلام نہ ہو یعنی آزاد ہو۔ تو فطرہ کس کا نکالے؟ فرماتے ہیں ہر شخص اپنا اور اس کے عیال شمار ہوتے ہوں، یعنی اس کے یہاں کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہوں تو ان کا فطرہ نکالے، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ ذیلی سوال: اگر زید حسن کے گھر کھانا کھانے والے شمار ہوتا ہے تو کیا خود زید پر اپنا فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے؟ فرمایا کہ جی نہیں۔ اس طرح یہ کیسے پتہ چلا کہ زید حسن کے گھر کھانے والا شمار ہوتا ہے یا نہیں؟ فرماتے اس کا فیصلہ معاشرہ کرے گا۔ اگر معاشرہ زید کو حسن کے گھر کھانے والا شمار کرتا ہے تو زید کا فطرہ حسن پر واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ اس طرح میرا فطرہ میرے والد پر واجب ہے مگر وہ نہیں نکالتے، تو اس صورت میں کیا مجھ پر اپنا فطرہ خود نکالنا واجب ہے؟ فرمایا کہ جی نہیں۔ فطرہ کتنا نکالیں؟ 3 کلو آٹا یا اس کی قیمت، اسی طرح 3 کلو چاول یا اس کی قیمت۔ نوٹ: قیمت نکالنے کی صورت میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آٹے کی قیمت نکالی جا رہی ہے یا چاول کی۔ واضح رہے کہ آٹے اور چاول کے علاوہ کسی اور جنس سے بھی فطرہ نکالا جا سکتا ہے، اس کی جو تفصیل بڑے کتب میں موجود ہے۔ فطرہ نکال کر کس کو دے؟ فرمایا کہ ایسے شیعہ اثنا عشری مومن کو جو فقیر ہو، یعنی جو اپنا خرچ جو ہے پورا نہ کر سکتا ہو، اسی طرح شرابی نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، اور اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ مثلا جو ہے سریعام کوئی جو ہے گناہ کبیرہ انجام دے رہا ہے تو اس کو جو ہے فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح فطرے کو گناہ کے کاموں میں جو استعمال کرنے والا نہ ہو، اس کو بھی نہیں دیا۔ جو گناہ کے آپ کو پتہ ہے اس میں اس کو فطرہ دے رہا ہوں کہ اگر وہ گناہ کے کام میں استعمال کرے گا اس کو نہیں دے سکتے۔ اس طرح ایسے شخص کو فطرہ دینے سے ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ مثلا غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور فطرہ کب نکالیں؟ فرمائے شب عید، سورج غروب ہونے کے بعد۔ اور کب تک نکال لینا؟ نماز عید پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے ورنہ ظہر سے پہلے۔ اچھا، میری نظر میں ایک شخص فقیر ہے اور وہ بیان کردہ شرائط پر بھی پورا اترتا ہے، کیا میں اسے عید کی رات سے پہلے یا حتی ماہ رمضان سے پہلے فطرہ دے سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں آپ اسے قرض دے دیں اور بعد میں عید کی رات اس قرض کو فطرہ کے طور پر ایڈجسٹ کر دیں، تو نیت کر دیں کہ قرض والی رقم سے فطرہ نکال رہا ہوں۔ کیا فطرہ نکالنے کی نیت کرنا ضروری ہے؟ فرمایا جی ہاں، فطرہ نکالنا عبادت ہے اور اس کے لیے نیت بھی ضروری ہے۔ یاد رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ صرف یہ ارادے کہ میں یہ کام حکم خدا انجام دینے کے لیے کر رہا ہوں تو نیت ہے، یہ کافی ہے۔ کیا فطرہ دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ فطرہ ہے؟ فرمایا کہ جی نہیں، بلکہ اگر لینے والے کی خودداری مجروح ہو رہی ہو تو بہتر ہے کہ نہ بتایا جائے۔